بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھ بند کر کے 33 بار یہ کلمات پڑھ لیں۔ جو بھی میں آپ کو بتاؤں گی، جس کا بھی نام لوگے وہی شخص آپ کا غلام ہو جائے گا۔ کچھ کھلانا پلانا نہیں ہے، صرف آپ کے 4 سے 5 منٹ لگیں گے اس عمل کو کرنے میں، لیکن وہ بندہ آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا۔ جو بھی آپ اس سے کام کروانا چاہتے ہو، انشاءاللہ وہ آپ کی بات مانے گا۔ یہ بات جان لے، یہ جو عمل ہے دوسرے انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے ہے اور اپنی بات منوانے کے لیے ہے۔ یہ عمل جانا جاتا ہے، مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ نے کسی سے شادی کرنی ہے، وہ لڑکی نہیں مان رہی ہے، یا اس لڑکی کی ماں نہیں مان رہی ہے، یا اس طرح کوئی لڑکی اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے، اگلا لڑکا نہیں مان رہا ہے، یا لڑکے کا والدین نہیں مان رہا ہے، یا لڑکی کی ماں نہیں مان رہی ہے، المختصر یہ جو بھی مان نہیں رہا ہے، اس کا نام لے کر یہ عمل کر لو، انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے گا، وہ آپ کے حق میں ہو جائے گا، آپ کی بات مانے گا، انشاءاللہ آپ کا رشتہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ اگر آپ کا شوہر ہے، آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، مارتا ہے یا پیٹتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، گھر والوں کی زیادہ کرتا ہے، آپ کی کم کرتا ہے، تو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اپنے شوہر کے دل میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کی فرما برداری کرے گا، آپ کی بات ماننے لگے گا، جیسا آپ کہو گے ویسا ہی کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، کہیں پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، مرد عورت دونوں کے لیے، لیکن آپ کا والد نہیں مان رہا ہے، آپ کی بہن نہیں مان رہی ہے، آپ کی والدہ نہیں مان رہی ہے، تو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اپنے والدین کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، والدین کی ہر وقت انسان کو بات ماننی چاہیے۔ والدین ہمیشہ بھلائی کے لیے کہتے ہیں، لیکن کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے، بچوں کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے یہ جو میں کام کرنے جا رہی ہوں، یہ کرنے جا رہا ہوں، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن والدین ضد پر ڈٹ جاتے ہیں۔ اس صورت میں اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا سسرال میں جھگڑا ہے یا کوئی آپ کا دشمن ہے، جیسے کہ میں نے بتایا ہے، مرد عورت دونوں اس عمل کو کر سکتی ہے، ان کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی اللہ پاک کے حکم سے۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو المختصر یہ ہے، جس کا بھی نام لے کر کریں گے، یہ عمل کرو گے، وہ شخص آپ کے حق میں ہو جائے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ کی بات مانے گا، جیسے آپ کی مرضی ہوگی ویسے کرے گا، آپ کا مرید ہو جائے گا۔ آپ اس عمل کا طریقہ کار جان لیجیے، آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اب اچھی طرح جان لیجیے۔ سب سے پہلے آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، یا آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے، المختصر یہ ہے آپ اس عمل کو دن کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں۔ وقت کی اس میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، اس عمل کو خاموشی کے ساتھ کرنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، توجہ کے ساتھ کرنا ہے، تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے۔ اس کے بعد اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، اور اس عمل کو عورتیں خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے کوئی وظیفہ کرتے ہو، کوئی تسبیح کرتے ہو، کوئی عمل کرتے ہو، تو اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے وہم میں نہیں ڈال جانا کہ ایک عمل کے بعد دوسرا عمل کرنے سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن میں آپ جتنے بھی وظیفے کر لیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، آپ کو فائدہ ہے۔
اور آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ہے، کیونکہ اس میں اعوذ باللہ اور درود پاک کے عظیم قرآن پاک ہوتا ہے، تو آپ کو پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی ہو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے، اس کی بہت برکت ہے۔ اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار میرے ساتھ پڑھتے تاکہ ثواب بھی مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے لوگو، تم بھی اس پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو ان میں سے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ ان باتوں سے درود شریف کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ درود پاک آپ نے صرف ایک ہی بار پڑھنا ہے۔ اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ اتنا بھی کہہ سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ نے عمل کا طریقہ اچھی طرح جاننا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ذرا غور سے اس عمل کو جان لیجئے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے، آپ نے اس کو 33 بار پڑھنا ہے، جو دعا اسم میں ابھی آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے بعد ناظرین، آنکھیں بند کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ صرف یہ جو اسم ہوں گے، جو کلمات ہوں گے، آپ نے 33 بار ہی جب پڑھنے ہیں۔ آپ کی آنکھیں بند ہونی چاہیے اور جب آپ نے کلمات کو پڑھنا ہے، آپ کا مقصد ذہن میں ہو۔ اب مقصد سے مراد یہ ہے، اگر آپ کسی انسان کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ذہن میں یہ مقصد ہونا چاہیے کہ میں محبت پیدا کرنے جا رہی ہوں، یا آپ نے کسی سے کوئی بات منوانی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے میں اس سے اپنی کوئی بات منوانے جا رہی ہوں۔ اس طرح آپ کو جو بھی مقصد ہے اپنی بات منوانے کے حوالے سے، محبت پیدا کرنے کے حوالے سے آپ رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب جو 2 لفظ آپ نے پڑھنے ہیں، اس کا طریقہ کار جان لیجئے۔ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے اور یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا قابض یا عزیز اللہ ذو الجلال والاکرام کے تمام اسماء بہترین ہیں، لہٰذا ان میں کسی بھی قسم کی تعویل، تعطیل یا تشبیہ یا انکار کا عقیدہ رکھنا صریحاً الحد ہے۔ اللہ رب العزت کے کسی بھی نام کو اس سے دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مبارک ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہیں، لہٰذا انہی کے ساتھ اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو جس کے ناموں کے بارے میں کھینچ رہے شکاری ہے، جو کچھ کرتے ہیں اس کا انہیں عنقریب بدلہ دیا جائے گا۔ اس طرح حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے جس نے ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن ان کے درمیان آپ نے اس انسان کا نام اپنے ذہن میں رکھنا ہے جس سے
آپ نے اپنی بات منوانی ہے۔ اب میں ایک بار آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں کیسے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دیکھیں، مثال کے طور پر اگر کوئی مرد کسی عورت کے لیے کر رہا ہو تو وہ ایسے کرے گا، آنکھیں بند ہو کہے گا یا قابض۔ مثال کے طور پر عورت کا نام ہے حنا، آپ نے ذہن میں حنا کو رکھنا ہے، کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، میں نے مثال دی ہے، یا قابض، عزیز، یا ایک ہی بار شمار ہوگا۔ آپ نے اس طریقے 33 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح اگر کوئی لڑکی کر رہی ہے تو وہ اس طرح پڑھے گی۔ مثال کے طور پر مرد کا نام ہے حمزہ، کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں نے مثال دی ہے، وہ کہے گی یا قابض یا عزیز، اور ساتھ ہی ذہن میں حمزہ کو رکھنا ہے۔ اس طرح آپ نے پڑھنا ہے، یہ ایک بار شمار ہوگا، اس طرح آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا، بات منوانے کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، اپنا بنانے کے حوالے سے، انشاءاللہ وہ آپ کا کام ہوگا۔ آپ کا اگر شوہر ہے، انشاءاللہ وہ آپ کی بات مانے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ کی باتوں کے اوپر چلے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں شادی کرنا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ اگلا بندہ مان جائے گا، بھلے ہی وہ لڑکا یا ہے، والدین ہے، اس کا والد ہے، اگر کوئی ہو آپ کا کوئی والدین، جیسے کہ میں نے پیچھے بتایا ہے، اپنے والدین کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، اکثر اوقات والدین بھی پلٹ جاتے ہیں۔ علاوہ اگر آپ کو کوئی دشمن ہے، آپ اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا دشمن آپ سے محبت کرے گا، دشمن دوستی میں بدل جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کا سسرال میں اگر کوئی مسئلہ المختصر ہے، جس کا بھی نام لے کر آپ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ وہ آپ سے محبت کرے گا، وہ آپ کی بات مانے گا، جیسے آپ کہو گے ویسے ہی کرے گا اللہ پاک کے حکم سے۔ اس کے بعد آپ دعا بھی کریں گے۔ اب دعا کا بھی ایک خاص طریقہ ہے۔ آپ کے دعا میں یہ کہنا ہے کہ اے اللہ، جس مقصد کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے وہ مقصد میرا پورا ہو جائے۔ اس طرح آپ نے بس دعا مانگنی ہے پورے یقین کے ساتھ، انشاءاللہ وہ مقصد آپ کے ذہن میں ہوگا۔ اب آپ نے کسی سے بات منوانی ہے، آپ نے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، تو یقیناً مقصد آپ کے ذہن میں ہوگا، تو بس آپ نے اتنا کہنا ہے کہ اللہ، جس مقصد کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے وہ مقصد میرا پورا ہو جائے۔ اس کے بعد اجازت عام ہے، کوئی بھی میرے بہن، بھائی، بیٹی اس عمل کو کر سکتی ہے، اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کی اجازت عام ہے، لیکن اتنا آپ نے لازمی کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔